5واں فتنہ عورت کا فتنہ. نوجوان ہے، بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھا ہے، مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے. اسلام نے اس کا طریقہ بتایا نکاح. ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا. برادری والا ہونا ضروری ہے، جہیز کی ڈیمانڈ ضروری ہے، باراتیوں کا لمبا چوڑا انتظام ضروری ہے، رسم و رواج کے دنیا بھر کے چکر ضروری. ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا، زنا آسان ہو گیا. آج وہ عورت جسے اللہ کے نبی نے دنیا کی سب سے قیمتی دولت قرار دیا تھا، آج ہماری لاپرواہیوں کی وجہ سے وہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ بن گئی. میرے پیارے بھائی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا، دنیا کی سب سے قیمتی دولت المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے. اور اسی عورت کے بارے میں اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں مَا تَرَكْتُ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ أُمَّتِي مِنَ النِّسَاءِ، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے. تو عورت فتنہ بھی ہے اور عورت جو ہے سب سے قیمتی دولت بھی ہے. اگر یہ اسلام کے دائرے میں ہے سب سے قیمتی دولت ہے. اسلام سے نکل جائیں، بے غیرت ہو جائیں، بے حیا ہو جائیں، فاحشہ ہو جائے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. تو عورت کا فتنہ میرے نوجوان ساتھیوں یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس سے بچنے کا دو راستہ ہے. دو راستہ اللہ نے قرآن میں بتایا. سورہ نور کی آیت نمبر 31 اور 32 اٹھا لے. اللہ نے پہلے مسلمان مردوں سے کہا یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. نگاہوں کو نیچی صرف سڑک پہ نہیں رکھنا ہے، بازار میں نہیں رکھنا ہے، موبائل کو استعمال کرتے وقت بھی اپنی نگاہ کو نیچی رکھنا ہے. بھائی آج تو حالات یہ ہیں کہ آپ موبائل پر کوئی بھی ایپ چلائیے، موبائل پر کوئی بھی کام کیجئے، آپ کوئی گندی چیز نہیں دیکھ رہے ہیں. مگر آج انٹرنیٹ کا ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ فحش تصویریں اور ایڈ آٹومیٹک آپ کے موبائل پر آ جاتا ہے. یہاں تک کہ یوٹیوب کے اوپر تقریریں لوگ سن رہے ہیں، علماء کے بیانات سن رہے ہیں، اس پر بھی گندے ایڈز آ رہے ہیں. تو بھائی نگاہوں کو نیچی وہاں بھی رکھنا ہے. مارکیٹ میں تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی نگاہ کہاں کہاں جا رہی ہے. موبائل تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے. تو یہ تو اور بڑا امتحان ہے ایمان اور تقوی کا. تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور عورت کے فتنے سے بچنے کے لیے دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اپنے آپ کو بدکاری سے بچانا ہے، زناکاری سے بچانا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے. دوسری طرف عورت کو حکم دیا گیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے عورتوں تم اپنی زینت کو ظاہر مت کرو، بے پردہ مت گھر سے نکلو، بے حیائی کا کام مت کرو. تو میرے بھائیوں یہ 5واں بڑا فتنہ ہے عورت کا فتنہ. آگے بڑھتے ہیں نمبر 6، چھٹا فتنہ اس دور کا بے حیائی کا فتنہ. مسلمانوں کے محلوں میں چلے جاؤ، گالی گلوج عام بات ہے، فحش باتیں عام بات ہیں. رات کو 2-2 بجے تک ہمارے نوجوان موبائل پر چیٹنگ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. بے حیائی آج ہمارے گھروں میں آ گئی. ہمارے دیہات ہو، شہر ہو، ہمارے گھروں کی لڑکیاں اور ہمارے گھر کی عورتوں کے لباس میں بے حیائی آ گئی. اور ہم اور آپ بے غیرت بن گئے. جس کی بیٹی بے حیائی والا کپڑا پہنے اور باپ کے ماتھے پر بل نہ آئے، جس کی بیوی بے حیائی کا کام کرے اور باپ کی پیشانی پر بل نہ پڑے، جس کی بہن غلط کام کرے اور بھائی کو کوئی فرق نہ پڑے، ظاہر ہے وہ دیوس ہے، بے غیرت ہے. اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 3 لوگوں کی طرف نہ تو دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ ان کو پاک اور صاف کرے گا. اس میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا جو دیوس ہوگا، جو بے غیرت ہوگا. تو حیا پیدا کرو میرے بھائی، وہ حیا جو عثمان غنی کے اندر تھی. جس عثمان غنی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. عثمان غنی اتنے حیادار تھے کہ اللہ کے نبی اپنی لنگی، اپنا ازار، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی ران نظر آ رہی ہے، آپ کی پڈلی نظر آ رہی ہے. حضرت عثمان غنی جب آئے، اللہ کے نبی نے فوراً اپنے کپڑے سے اپنی ران کو ڈھانپ لیا، اپنی پڈلی کو ڈھانپ لیا. اور اما عائشہ نے جب پوچھا اللہ کے نبی آپ نے ایسا کیوں کیا، تو نبی اکرم نے فرمایا کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. حیا پیدا کرو. اور ایک بات بتاتا ہوں، بڑے نقطے کی بات ہے، بڑی پوائنٹ کی بات ہے، اس کو نوٹ کر لو. حیا اور ایمان دونوں لازم اور ملزوم ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، الحیاء والایمان قرنا جميعا. حیا اور ایمان ایک دوسرے کا پارٹ ہے، دوسرے کا حصہ ہے. اگر بے حیائی آئی تو بے ایمانی آئے گی، اگر حیا ہے تو ایمان ہے، حیا ختم تو ایمان ختم. تو یہ چھٹا بڑا فتنہ ہے میرے بھائی.
بے حیائی کا فتنہ ہے. اس سے اپنے بچوں کو بچاؤ, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنی بیٹیوں کو بچاؤ, اپنی عورتوں کو بچاؤ, اپنے اندر حیا پیدا کرو.